اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ روزہ ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ روزہ ہے. یہ 4 کام جو ہے مخصوص عبادات بھی ہیں کیونکہ یہ عام دنوں میں ہوتے نہیں ہیں. ان میں سے ایک کام کیا ہے؟ روزہ ہے. اب روزہ جو ہے نا جی، روزے کی فوائد کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کے کچھ فوائد ہیں جس کی وجہ سے روزہ نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کی طاقت دیتا ہے، پاور دیتا ہے. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ روزہ جو ہے نا جی تقوی سکھاتا ہے. کیا سکھاتا ہے؟ تقوی سکھاتا ہے، متقی بناتا ہے انسان کو. تقوی کسے کہتے ہیں؟ میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا. تقوی کہتے ہیں، یاد رکھیں، کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر نیکی کو کرنا، اس کو تقوی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں. اور تقوی کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. ہم لوگ نیکی کے اوپر زیادہ عمل کرتے ہیں کہ نیکیاں ہم سے زیادہ ہو جائیں. یہ بھی عمل ٹھیک ہے، نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے رمضان میں، لیکن تقوی کا اصل معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. چاہے آپ سے نوافل نیکیاں کم ہو رہی ہیں، مستحبات کم ہو رہی ہیں، قرآن کی تلاوت آپ کم کر رہے ہیں بھائی، ذکر و اذکار آپ کم کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہیں، تو جو تھوڑی بہت نیکیاں آپ کر رہے ہیں نا جی، وہ آپ کی نیکیاں سیف ہے. لیکن آپ نیکیاں کر رہے ہیں جناب، نوافل کا بھی اہتمام، قرآن کا بھی اہتمام، تراویح کا بھی اہتمام، روزوں کا بھی اہتمام، ساری چیزوں کا اہتمام، لیکن جناب ساتھ میں گناہوں کی مشینری بھی چل رہی ہے، تو پھر وہ گناہوں کی جو مشینری ہے نا جی، وہ آپ کی نیکیوں کو کھا رہی ہے. عرب کے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ عرب کے لوگ جو ہیں نوافل کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں کرتے ہیں جتنا گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، نیکیاں زیادہ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، جس کا فائدہ تو ہے، لیکن ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جو شخص علم نہ ہونے کے ساتھ نیکیاں زیادہ کرتا ہے، اس کے گمراہ ہونے کے اندیشے زیادہ ہے. نیکیاں کر رہے ہیں لیکن علم نہیں ہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ گمراہی کی طرف. یہ بدعت کو بدعت کیوں کہتے ہیں؟ بدعت کو بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس کو نیکی سمجھ کر تو کر رہے ہوتے ہیں بھائی، ہم اس کو نیکی سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں، سنت سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ سنت بھی نہیں ہے، نیکی بھی نہیں ہے، وہ بدعت ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے، اور ہم اس کو نیکی سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں. تو تقوی کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے. تقوی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا. اگر میں گھر میں ہوں، کسی کی حق تلفی مجھ سے نہ ہو، میں کاروبار میں ہوں، 2 نمبری مجھ سے نہ ہو، لین دین کے معاملات میں دھوکہ نہ دوں، ملاوٹ نہ کروں، 2 نمبری نہ کروں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ ہم دیکھیں نا، دکاندار بھی اذان کا احترام کرتے ہوئے تو ٹیپ بند کر دیتا ہے، لیکن جو دکانداری میں وہ چھری چلا رہا ہے، اس کا کیا حساب اس سے نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں اس کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ بھئی میں چھری چلا رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ 2 نمبری کر رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں، بھئی لوگوں کی جناب جیبوں سے پیسے نکال رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، ملاوٹ کر رہا ہوں. اتنا تو اس کو خیال ہے، اذان کا احترام ہے کہ بھئی اذان ہو رہی ہے، ٹیپ بند کر دے بھائی. لیکن ادھر جو ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، کیا اس کا خیال نہیں ہے بھئی؟ ادھر جو 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کہہ کر لوگوں کو چونا لگا رہا ہے، اس کو خیال نہیں ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم عمل میں تو آگے جانا چاہ رہے ہیں، نیکیوں میں تو آگے جانا چاہ رہے ہیں، لیکن گناہوں میں جناب گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہ رہے ہیں. تو عرب کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور تقوی کا معنی بھی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم حتی الامکان کوشش کریں کہ گناہوں سے بچائیں. چاہے تہجد کا ہم اہتمام نہیں کرتے ہیں، چاہے نوافل کا ہم اہتمام نہیں کرتے ہیں، چاہے ذکر و اذکار کا ہم اہتمام نہیں کرتے ہیں، صرف فرائض پر اکتفا کر رہے ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. نیکیوں کے تو اے سی لگا لیے ہیں بھئی، لیکن گناہوں کی کھڑکیاں بند نہیں کی، تو پھر مجھے بتائیں کولنگ کیسے ہوگی؟ 4 اے سی لگے ہوئے ہیں، وہ دروازے بند نہیں ہیں، تو کولنگ کیسے ہوں گے؟ 24 گھنٹے چلتے رہیں.
कैसे कूलिंग होगी? नेकियां जो हैं काबिल कबूल उस वक़्त हैं, नेकियां सेब उस वक़्त होंगी जब आप गुनाहों के खिड़कियां बंद करेंगे। तो रोज़ा जो है ना, जो हमें सबसे पहली चीज़ जो सिखाता है वो तकवा है। दूसरी चीज़ रोज़ा जो हमें सिखाता है ना, वो ये है कि रोज़ा कहता है कि रुक जाओ। रोज़ा क्या कहता है? रुक जाओ। हर उस काम से रुक जाओ जो अल्लाह ताला के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, जो अल्लाह ताला के हुक्म के ख़िलाफ़ है, जो नबी के सुन्नत के ख़िलाफ़ है। हर उस काम से रुक जाओ। और रमज़ान मुबारक में तो बहुत से हलाल कामों से भी रुक जाता है इंसान, बहुत से रमज़ान मुबारक में हलाल कामों से भी रुक जाता है। समझ आ रही कि नहीं? खाना ये हलाल है, इंसान रुक जाता है। पीना ये हलाल है, इंसान रुक जाता है। जायज़ तरीक़े से जिनसी ख्वाहिशात की तकमील, इसको अल्लाह ने हलाल करार दिया है, इंसान रुक जाता है। समझ आ रही कि नहीं? अल्लाह तबारक व तआला इस रोज़े के ज़रिए हलाल चीज़ों से रोक कर ये मशक़ आपको करवाना चाह रहे हैं कि भाई अगर तुम हलाल चीज़ों से रमज़ान मुबारक में रुक गए तो पूरा साल हराम चीज़ों से रुकना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं? हराम चीज़ों से रुकना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा भाई? आसान हो जाएगा। और रोज़े का तीसरा फ़ायदा क्या है? रोज़े का तीसरा फ़ायदा ये है कि अपनी ज़रूरियात के आगे बंद बांध लो, अपनी ज़रूरियात के आगे बंद बांध लो। समझ आ रही कि नहीं? जितनी भी आपकी जायज़ ज़रूरियात हैं उनके आगे आप बंद बांध लो, अपनी ख्वाहिशात के आगे बंद बांध लो। ठीक है? हर उस काम से रुक जाओ जो आपके लिए हलाल है, लेकिन अल्लाह ताला ने रमज़ान में करने से उसको मना कर दिया है। हर उस काम से रुक जाओ। तो रोज़ा ये 3 काम जो है ना जो हमसे कराता है। तो नफ्स पर कंट्रोल करने के लिए जो 4 चीज़ें थीं उनमें से एक रोज़ा था।